جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آج کی ہماری یہ محفل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کے درمیان کی محبت، ہم ویسی محبت کریں گے جیسے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ میرے عزیزو، محبت کرنا ہر انسان کا فطری حق ہے، وہ آزاد ہے۔ اگر کوئی ہم پر زور زبردستی ایسے کہے کہ میں جیسے کہوں ویسے تم کو محبت کرنا ہوگا، تو یہ تو بات نہیں بنے گی۔ ہاں، ہم اس روئے زمین پر اپنی گردن اسی دربار میں جھکاتے ہیں جس کے ہاں جھکنے کا ہمیں حکم ہوا، اور ہم اسی کی اطاعت کرتے ہیں جس کی اطاعت کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح سے محبت کرنے کا حکم دیا، ہم اس طرح سے محبت کریں گے، نہ کہ گلی کوچا گھومنے والے کسی ایرے غیر نتھو کھیرے کی بات پر ہم اپنی گردن جھکائیں۔ محبت اولیاء کرام سے، اہل بیت سے، صحابہ سے کیسی ہونی چاہیے، اس کا کوئی کرائٹیریا ہو، کوئی معیار ہو۔ کسی کی نظر میں محبت کا مطلب کچھ اور ہے، کسی کی نظر میں کچھ اور ہے، تو کہیں تو معیار بننا چاہیے، کرائٹیریا ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ طے ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جگہ جگہ چھری سے کاٹ لے تو ہی محبت ہے، تو یہ اس کا فلسفہ ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ آنکھوں میں مرچ کا پاؤڈر بھر دو تب ہی محبت ہے، وہ اس کا فلسفہ ہے۔ اس نے محبت کو اپنے طریقے سے یوں بنا لیا ہے کہ اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو انسانوں کی طرف سے اپنے اپنے اگر معیار بن گئے تو اس زمین پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے نماز بھی ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت بھی ویسے کی جائے گی جیسے میرے آقا نے بتایا۔ محبت انسانوں کے بنائے ہوئے لوگوں کے طریقے پر ہم لوگ نہیں عمل کر سکتے، اسی لیے یہ آج پوری دنیا میں جو تفرقہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، شیعہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے ویسی سب لوگ کریں۔ آپ لوگوں نے محبت کا جو معیار بنایا، طریقہ بنایا، یہ کہاں سے بنایا؟ اگر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں دل و جان سے تسلیم ہے، اور ہم بھی کسی کے اوپر یہ نہیں تھوپ سکتے کہ ہم جیسا چاہیں ویسے تم کو محبت کرنا ہوگا۔ نہیں، اتفاق اس بات پر ہوگا کہ ہم بھی ویسی محبت کریں گے، آپ بھی ویسی محبت کرو جیسے رسول اللہ کی مرضی ہے، جیسے صحابہ نے ہمیں کر کے دکھایا، اہل بیت نے ہمیں کر کے دکھایا۔ بعد میں آنے والے بہت سارے مولوی، بہت سارے کتابیں لکھنے والے مصنف، کچھ تو بکاؤ تھے، بادشاہوں نے پیسے دے کر کے لکھوائے۔ کسی کا غلبہ آیا تو انہوں نے اپنے، آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں پورا کا پورا سیلیبس چینج ہو جاتا ہے، پاور کسی کے پاس آ جائے۔ زمانے میں اس طرح کے فتنے آتے رہے ہیں، تو یہ بعد کی آئی ہوئی چیزوں کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے آج میں فوکس کرتا ہوں اس بات پر، یہ جو نت نئے فتنے اٹھے ہوئے ہیں ہمارے درمیان، لوگوں نے الگ الگ راب الاپنا شروع کر دیا کہ محبت اسی کا نام ہے کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں ویسی محبت کرو۔ علی 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 کہتے رہنا، تسبیح پڑھتے رہنا، یہ معیار ہے محبت کا، تو تم نے بنایا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ناپسند ہے، وہ تو ہمارے دل و جان کی ٹھنڈک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے معیار بنا کے رکھے کہ صرف ہم محبت کرنے والے ہیں، تم نہیں ہیں، تم نہیں ہو، تو یہ جھوٹے مجنو ہیں۔ اس طرح کے دعوے کرنے والے جو صرف اور صرف اپنے حصار میں سب کو باندھنا چاہتے ہیں، یہ جھوٹے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اب آئیے
سب سے پہلے میں آپ کو وہ زمانے کے بارے میں بتاؤں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف کیوں لائے؟ حضور جب تشریف لائے تو حالات کیا تھے وہ سب کو پتا ہے، اور قرآن کی بات میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن کیا کہتا ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، محلے میں چلنے پھرنے والا ایک بندہ کچھ اور کہتا ہے اور اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے، مانو گی کس کی بات؟ ایمان ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ آپ کو ماننا ہے۔ چلو محلے میں چلنے پھرنے والا تو چھوڑو، کوئی عالم فقیہ مفتی کوئی اور بات کہتا ہے اور اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے، تب کس کی مانو گے؟ اللہ کی کتاب۔ اس سے اوپر بھی آگے بڑھ جاؤ، کسی مجدد کا بھی کوئی قول لے کر کے آئے اور اللہ کی کتاب کچھ اور کہتی ہے تو مجدد کا قول نہیں، اللہ کی کتاب حکم ہے، قرآن پاک کی آیتیں محکم ہیں۔ اب سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا مقصد بعثت اللہ تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو امیین میں بھیجا، بغیر پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان، امیین کے درمیان بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ ایسا رسول بھیجا ان کے درمیان، یہ مکہ والوں کے درمیان رسول اللہ کو پیدا کیا اللہ نے۔ اور کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ کون؟ سنو توجہ سے، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے نمبر پر اللہ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے، اور دوسرے نمبر پر ان کے دلوں کی صفائی کرتے تھے، تیسرے نمبر پر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ تین باتیں رسول اللہ فرماتے تھے۔ اب مجھے آپ بتاؤ، رسول اللہ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام رسول اللہ نے پورا کیا یا ادھورا چھوڑا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ نے اپنا کام پورا نہیں کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ دلوں کی صفائی کے لیے آئے تھے، تو رسول اللہ نے دلوں کی صفائی کما حقہ کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ رسول تمہارے درمیان آئے، کیسے؟ تمہارا تکلیف میں پڑنا انہیں گوارا نہیں، تمہارے ایمان کے وہ طلبگار اور نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والے۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے رسول کو بھیجا اس لیے کہ وہ دلوں کی صفائی کرے، اور ہمارا ایمان یہ کہتا ہے رسول دلوں کی صفائی کرنے آئے تھے، اور رسول کو جو کام دیا گیا انہوں نے اپنی زندگی میں پورا کام کر کے دکھایا ہے۔ آج بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرنے کا جو طریقہ ائمہ کرام نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ اشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کو جب سلام پیش کرتے ہیں نا، پہلے تو آپ درود پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو بھی درود پڑھیں، اس کے بعد یہ کہنا ہے حضور کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر اشہد انک قد بلغت الرسالہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا پیغام پورا پہنچایا ہے۔ گواہی دیتے ہو کہ نہیں؟ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، یا رسول اللہ آپ کے پاس جتنی امانت تھی آپ نے سب دے دیا ہے۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور امت کی جو خیر خواہی کا حکم اللہ نے آپ کو دیا تھا آپ نے امت کی پوری خیر خواہی کی ہے۔ حضور اپنے کام میں ادھورے ہیں؟ کسی کا ایمان ہے، کسی کا عقیدہ ہے، کسی کا یقین ہے یا شک ہے کہ رسول اللہ نے اپنے کام میں کوئی نقص کوئی باقی رکھا ہو؟ ارے وہی ایک انسان کامل ہیں جنہوں نے اپنے کام پورے کیے ہیں۔ دنیا اپنے کام ادھورے چھوڑ کر جا سکتی ہے، لیکن اللہ نے جس رسول کو بھیجا اور اس کی گواہی اور ایک جگہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ تو بات ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے جذبات، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن چلو ہمارے جذبات اپنی جگہ پر، ہمارا ایمان یہ تو کہتا ہے کہ حضور نے اپنا کام پورا کیا، لیکن قرآن بھی تو کہتا ہے، قرآن خود کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی،
اے رسول آج کے دن میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے. یہ حجۃ الوداع حضور کا آخری حج تھا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، قرآن کی آخری آیت. اور قرآن جب کمپلیٹ ہوا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے رسول میں نے آج تمہارا اپنا دین مکمل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو کچھ پہنچانا تھا وہ سب کچھ پہنچا دیا. حضور نے اپنے آخری خطبے میں بھی فرما دیا کہ تم میں سے جو حاضر ہے وہ سن لے، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد پھر میں تم سے اس جگہ ملاقات نہ کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رسالت پوری فرمائی. اب سنو، حضور کے کاموں میں ایک کام تھا تزکیہ، دلوں کی صفائی کرنا. تو حضور نے وہ کام پورا کیا کہ نہیں کیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی پوری فرمائی. اور کس کی صفائی فرمائی؟ یہی صحابہ کرام کی جو حضور کے درمیان تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آس پاس تھے. ان کے دلوں کو رسول اللہ نے ایسا صاف کیا کہ قرآن اب اس کی گواہی دیتا ہے. کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے سے. وَيُدْخِلُهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور رب تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا، ان باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. اور آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہے. یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ یہ جملہ کس کے لیے ہے؟ صحابہ کرام کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، اہل بیت الگ نہیں ہے. پہلے یہ آپ میری پوری تمہید سن لیں، ہمارا مدعا بعد میں ہے. یہ تمہید میں عرض کر رہا ہوں. اور رب تعالیٰ فرماتا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے. حزب اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی جماعت. ہاں، وہ نہیں جو لبنان میں لڑ رہی ہے. انہوں نے نام رکھ لیا ہے حزب اللہ. قرآن کا یہ ورڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی جماعت ہے. اور ساتھ میں اللہ یہ بھی فرما رہا ہے اللہ کی جماعت ہے تو ہلکے میں مت لو. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہو کر رہے گی. یہ آیت پوری سمجھ میں آئی؟ یہ کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں. جن صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے، اور جن کے دلوں کو رسول اللہ نے صاف کر دیا تھا. 1400 سال بعد کے کیڑے کہتے ہیں کہ ان کے اندر کجی تھی، ان کے اندر دشمنیاں تھی. مجھے بتاؤ اس کی سنو گے کہ قرآن کی سنو گے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اور رسول اللہ نے جن کی صفائی کی. آج میرے عزیزو، کبھی کسی کو تان و تشنی کرنا ہوتا ہے نا لوگوں کو، ہمارے کسی شاگرد کو دیکھ کر کے وہ اس کی برائیاں نہیں کہتے. کسی بھی ہمارے شاگرد کو تھوڑا بہت ادھر ادھر الٹا پلٹا کرتے ہوئے دیکھا تو سیدھے کہتے ہیں کہ تیرے استاد نے کیا سکھایا تجھے. سیدھے استاد کی طرف چلے جائیں گے. مرید کو دیکھ کر کے لوگ پیر کو کہتے ہیں کیا تیرے پیر صاحب نے یہی سکھایا ہے. اگر صحابہ کرام غلط ہوتے تو سیدھے رسول اللہ کی تعلیم پر سوال آتا. اگر صحابہ کرام میں آپس میں دشمنیاں ہوتی تو پھر رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہی نہیں پورا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک کیا، صاف کیا. ہاں، چھوٹی موٹی چیزیں جو دکھتی ہیں نا، یہ جو لوگ لے کے آتے ہیں کتابوں سے کہ ان سے ہوا، ارے بشری تقاضا ہے انسان کا. انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تم نے اپنے گھر میں، یا بہت سارے لوگ 25 سال کے ہو گئے ہوں گے، 25 سال سے تو اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں، 25 سال سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے ہیں. کبھی اگر ماں باپ کے درمیان چھوٹی بہت تکرار ہوئی تو کیا پوری دنیا کو بتاتے ہو کہ دشمنی تھی ان کے درمیان؟ ہمارے اماں ابا کے درمیان تو بڑی دشمنی تھی. تمہیں پتا ہے روز مرہ ہونے والی چیزوں میں یہ چھوٹی ڈانٹ ڈپٹ ہوا کرتی تھی، ورنہ 25 سالوں میں تو اکثر حصہ ان کا محبت میں گزرا ہے. محبت میں نہ گزرا ہوتا تو تم دنیا میں ہی نہیں ہوتے ہیں. دشمنی میں کون سا بچہ پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ تو میں مثال بتا رہا ہوں تقریب فہم کے لیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین
اور اہل بیت اطہار، اس موضوع پر میں بعد میں آتا ہوں. پہلے تو سوال ہی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ کے دلوں کے اندر کسی کا کینہ ہوتا، کسی کی عداوت ہوتی، تو سیدھے رسول اللہ کی تعلیم پر سوال آتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت نہیں فرمائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو پاک نہیں کیا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وہ رسول آئے ہی تھے دلوں کو پاک کرنے کے لیے. اور سب سے بڑی برائی دل کی خرابی کینہ ہے، بغض، عداوت ہے. جب کسی کے دل میں ہو تو سب سے ناپاک دل ہے، سب سے ناپاک دل ہے کینہ رکھنے والا دل. اب توجہ چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ رسول نے اپنا کام پورا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کے درمیان. اب آؤ حالات بھی تو دیکھو، صحابہ کو حضور نے کیسے پروان چڑھایا تھا، کیسے پروان چڑھایا. یہ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، اور ایسے کھڑے رہے کہ کہیں پر بھی اگر ان کے درمیان کینہ، بغض اور عداوت ہوتا تو نہ جنگ بدر فتح ہوتی، نہ خندق، نہ خیبر. وہ سب تو آپس میں لڑ رہے ہوتے. اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک تھے تو وہ آپس میں شیر و شکر تھے، بعد میں ایسا نہیں، معاذ اللہ رب العالمین، تو پھر یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو محدود زمانے کے لیے تصور کرتا ہے، قیامت کے تک کے لیے نہیں. اب قرآن کی ایک اور آیت میں پیش کرتا ہوں. اللہ کی سنو گے یا پھر گلی کوچے میں چلنے والے لکڑ بگوں کی سنو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. قرآن میں یہ 26ویں پارے کی سورہ فتح کی آخری آیت ہے. اور آگے کیا فرماتا ہے رب تعالیٰ؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں، رسول کے ساتھ رہنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابی. قرآن کہتا ہے والذین معہ، اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. رحماء بینہم کا لفظ آیا ہے ان کے لیے کہ وہ آپس میں نرم دل ہیں. اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں. اور یہ کتا کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ جھگڑتے تھے. ہاں 1400 سال بعد والے کیڑے مکوڑے اور کھٹملوں کی سنو گے. کہتے ہیں وہ آپس میں جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو تان و تشنیع کرتے تھے، ممبر لگتے تھے، گالی گلوچ ہوتے تھے. اور قرآن کا کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم. قرآن کہتا ہے وہ آپس میں تو نرم دل تھے، وہ آپس میں رحم دل تھے. ہم تو قرآن کی سنیں گے، تمہاری نہیں. قرآن کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے. رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اتنی نہیں تعریف کی اللہ نے ان کی. اللہ فرماتا ہے تم ان کو دیکھو کہ وہ ہمیشہ رکوع سجدے میں پاؤ گے، اور تم دیکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہوں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، پیشانی پر نہیں، چہروں پر. اللہ فرما رہا ہے. اور یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ رحماء بینہم. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک بہت نکتے کی بات بتا رہا ہوں میں. رحماء بینہم یہ جو ورڈ ہے، یہ لفظ ہے، رحم سے بنا ہوا ہے، رحم. اور اللہ تعالیٰ نے رحم کی صفت اپنے ساتھ رکھی ہے. قرآن میں بھی دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم کس کے لیے اللہ نے فرمایا؟ اپنے لیے. رحیم اللہ کی صفت ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا خدا ایک خدا ہے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے. رحیم کی صفت اللہ نے اپنے لیے بیان کی. پورے قرآن میں آپ جگہ جگہ رحیم کی صفت اللہ کے ساتھ پاؤ گے. اور اب آؤ، رحیم اللہ تعالیٰ نے کسی اور کے لیے فرمایا ہے دنیا میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اور ان کے صحابہ کے لیے فرمایا کہ یہ رحم دل ہیں. اور یہاں پر تو مہر لگ گئی. جب اللہ کسی کے لیے کہہ دے تو اس کے لیے تو سند ہے، اس کے لیے تو مہر ہے. کسی اور کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ صحابہ کتنے رحم دل تھے؟ یہ تو ان کا خود خالق فرما رہا ہے، وہ رحم دل تھے.
اور سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ حدیث ہے کہ جو رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتا ہے. من لا یرحم لا یرحم، حدیث ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنو ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں، آپ ہمیشہ یہ پڑھتے ہوں گے انا للہ، یہ دوسرے پارے کی آیت ہے، لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے، یہ بھی ایمان والے اور صحابہ کے متعلق فضیلت آئی ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں الذین اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے بارے میں فرمایا. اور دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو یہ کہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ فرماتا اولئک ھم المہتدون، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت دے چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے چکا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ ہدایت پر ہیں، رب تعالیٰ فرما رہا ہے وہ رحم دل ہیں. اور دنیا یہ آج کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جھگڑتے تھے، نہیں ان کے درمیان جبکلش تھی، نہیں ان کے درمیان حسد تھا. کس کی سننا ہے آپ کو؟ آج مجھے آپ کو اس موضوع پر پورا سنا کر کے جانا ہے. میں حدیثیں بھی سب، قرآن کی آیتیں بھی سب آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں، یعنی اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کے لیے. یہ صحابہ کی دعا ہے. کیا کہتے تھے؟ اکثر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں نا، صحابہ اکرام کی دعا دیکھو. اللہ فرما رہا ہے قرآن میں ربنا اغفر لنا، ہماری مغفرت تو کر دے مولا، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے. یہ صحابہ کہتے تھے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے اس طرح سے تھے. سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان سے بے حد محبت فرماتا ہے. اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے کہ جب یہ جہاد میں جاتے ہیں تو ایسی صف بناتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، کوئی ان کی صف کو چیر نہیں سکتا، کوئی ان کی صف کو کراس نہیں کر سکتا. صحابہ کی صف کی بھی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. برسوں سے ہم نے صفیں لگائی، ہماری کون تعریف کرنے والا ہے؟ وہ صحابہ ہے جن کی صفوں کی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اب کس کی سنو گے؟ اپنے رب کی یا پھر یہ چلتے پھرتے کیڑے کی؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ فرما رہا ہے. اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. اب سنو، اللہ تعالیٰ اگر کسی بات کو واضح طور پر فرما دے کہ میں نے ایسا کر دیا ہے تو کیا تمہیں انکار کی مجال ہے؟ کسی کو انکار کرنے کی گنجائش؟ اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 7 دنوں میں میں نے پورے زمین و آسمان بنا دیے، تم انکار کرو گے؟ نہیں، ایسا نہیں بنایا اللہ نے. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے چاند و سورج کو اپنے مدار پر برابر چلا دیا ہے، تو تم مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ قرآن کی باتیں ہیں. اب سنو، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کسی بات کو کہ میں نے یہ کر دیا ہے، کروں گا نہیں، وعدہ وہ بات کی بات ہے. اللہ فرما رہا ہے کوئی چیز میں نے یہ کر دیا تو ماننا ضروری ہے. اور قرآن کی آیت پڑھو، یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ رب ہے اے محبوب، اس نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت اور مومنین سے. کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے صحابہ کے بارے میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اگر آپ پورے روئے زمین پر جتنا مال ہے سب خرچہ کر دیتے تو بھی لوگوں میں محبت نہیں پیدا کرتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دیا ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سب کے دلوں میں ہم نے محبت ڈال دی. اور یہ کہہ رہے نہیں، دونوں میں لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے.
آپ کس کی سنیں؟ یہاں پر تو مسئلہ ہے. تو میں آج اپنے نوجوان کو یہ آیتیں دے کر کے بھیجنا چاہتا ہوں. کوئی بھی اگر اس طرح کی باتیں سوشل میڈیا کے جو مناظر ہیں وہ کہتے پھر رہے ہوں کہ نہیں ان کے معاملات ایسے تھے، یہ جنگ ہوئی، وہ جنگ ہوئی، فلاں ممبر پر وہ، تو یہ ساری باتیں تم اپنی طرف رکھو. لیکن قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ایک جگہ تو قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا. ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے وہ آپس میں رحم دل تھے. ایک جگہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، محبت قائم کر دی. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے؟ قرآن پر ایمان رکھیں یا نہیں رکھیں، یا تمہاری بات سنیں. یہ اتنے مضبوط دلائل ہیں کہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. انکار کرتا ہے تو وہ پھر قرآن کا انکار کر رہا ہے. یہ تو باتیں ہوئی قرآن کی آیتوں کی، اس کے باوجود بھی وہ کہیں نہ کہیں سے شوشے نکالنا چاہتے ہیں کہ نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں تھی، آپسی چپکلیشیں تھی، ان کا حق اس نے مارا، ان کا حق اس نے مارا. اب آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت یہ کیا ہیں. کیا یہ دونوں الگ الگ جماعتیں؟ پہلی بات تو یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا یا ایمان کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور حضور کے سامنے حاضر ہوئے، صحبت پائی حضور کی اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال کر گئے، ان کا نام کیا ہے؟ صحابی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا. ویسے دیکھنے والے تو ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہے، وہ ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہے اور مرا بھی کفر کی حالت میں. ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا ہو، یہ صحبت پائی ہو. دیکھنے کا لفظ بھی بہت سارے ائمہ اکرام نے فرمایا یہ ضروری نہیں ہے. کچھ نابینا صحابی بھی تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی لیکن صحابی ہیں. وہ اس لیے تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ کا زمانہ پایا ہو، صحبت پائی ہو، حضور کے پاس آئے ہوں. زمانہ پایا یہ بھی ضروری نہیں، زمانے میں ہوں گے لیکن کہیں دور ہوں گے، آئے نہ ہو تو وہ صحابی نہیں ہے. حضور کا زمانہ پایا اور حضور کے ساتھ چاہے ایک لمحہ ہی ہو گزارا ہو، وہ کیا ہے؟ صحابی رسول. اب آئے یہ صحابہ کی تعریف ہوئی، ان کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے ان سب کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے. جتنے صحابہ ہیں، صحابی اگر کسی کو مانتے ہو تو پھر ان کے جنتی ہونے کا بھی آپ کو یقین کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. کتنی آیتیں میں آپ کو پڑھوں. سورہ توبہ کی آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے انصار اور مہاجرین میں سے تھے وہ بھی صحابی ہیں. الذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اتباع کی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احسان کے ساتھ. احسان کا مطلب ہو کسی کے اوپر جو احسان ہوتا وہ نہیں، نیکیوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ، جو ان کی بھی اتباع کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو صحابہ کے بارے میں یہ سب رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اب میں جو آپ سے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ وعدہ فرمایا. اب اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت یہ ایک لفظ جس کا لغوی معنی اگر دیکھیں ڈیفینیشن، بیت کہتے ہیں گھر کو، اہل کہتے ہیں والا. اہل بیت مطلب گھر والا، گھر والے کو اہل بیت کہتے ہیں. لیکن یہ لفظ اب جب شریعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہر گھر والے کو نہیں کہتے. اب وہ خاص گھر والے ہیں جو رسول اللہ کے گھر والے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے ہیں. اور وہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ان کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماتا ہے رب تبارک و تعالی نے ایسا ارادہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور ان کے گھر والوں سے ہر ناپاکی کو دور کرے اور ان کو خوب ستھرا کر دے. صحابہ کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ان کو رسول نے صاف کیا، دلوں کو ان کے رسول نے پاک کیا.
اور رسول اللہ اور ان کے گھر والوں کے لیے اللہ فرما رہا ہے اللہ نے ان کو خوب پاک کر دیا ہے، اللہ نے خوب پاک کیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، طہارت ایسی طہارت جس کے پاس ایک گنجائش بھی نہ ہو کسی برائی کی، اللہ نے پاک کیا ہے. اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت کی فضیلت تو یہ معلوم ہو گئی کہ اللہ نے ان کو پاک کیا ہے. ہیں کون؟ اس میں بڑا اختلاف. اب شیعہ لوگ مخصوص حضرات کو ہی مانتے ہیں. اس کے بعد اہل سنت و جماعت کے درمیان یہاں پر بھی دو الگ الگ طبقے ہیں. اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ اب میں آپ کو پہلی وہ روایت بیان کرتا ہوں. اہل بیت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، بیویاں حضور کی کیا ہیں؟ اہل بیت. شیعہ حضرات اس کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں. لیکن یہاں مشہور تو جملہ ہی ہماری زبان میں یہ ہے، گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ گھر والی بہن کو تو نہیں کہتے، بیٹی کو تو نہیں کہتے. عام طور پر گھر والی کس کو کہتے ہیں؟ بیوی کو کہتے ہیں. وہ گھر والی اہل بیت، پہلا لفظ تو ازواج مطہرات کے لیے. وہ شیعہ حضرات ان کو ہی نہیں مانتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ نہیں ہے گھر والی. تو پھر کون ہے؟ وہ مخصوص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اہل بیت، ہم بھی ان کو مانتے ہیں. اہل بیت یہ ہیں ہمارے نزدیک بھی، اہل سنت و جماعت بھی، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا بھی اہل بیت میں سے ہیں. رسول اللہ کا جو گھرانہ ہے وہ اہل بیت ہے. اب یہاں پر ہم ان کی طرف نہیں جاتے کہ شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں، لیکن متفقہ طور پر آپ اپنے عقل کا بھی استعمال کریں، اپنے عرف کا، اپنے رواج کا بھی آپ اس کی بھی سمجھ رکھتے ہیں تو سمجھیں گے. گھر والے کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بات ہے، پڑوسیوں کو گھر والا تو نہیں کہتے. گھر میں جو ہمارا قریبی رشتہ دار ہے اس کو ہی گھر والا کہتے ہیں. تو یہ آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. لاجیکلی اگر سوچیں بھی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے جو ایمان والے وہ سب اہل بیت میں تھے. اب سنیے، اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں میں حضور پاک کی ازواج مطہرات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ان کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں باحیات رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عید میں بھی اختلاف ہے، شیعہ یہ 4 بیٹیوں کو مانتے بھی نہیں. بہت سارے شیعوں میں الگ الگ فرقے ہیں، کچھ غلات ہیں، غالی ہیں، اور کچھ جو ہے ایسے کہ وہ غالی نہیں ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. تو ان کے نزدیک بھی اختلاف ہے. تو 4 بیٹیوں میں سب کو نہیں تسلیم کرتے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی. بہرحال یہ موضوع الگ. میں آپ سے کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور امام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ اہل بیت. ان میں سے جتنے بھی ہوں گے 2 چیزیں ہیں ان کے ساتھ. پہلے میں نے کس کی فضیلت بیان کی تھی؟ صحابہ کی. اور اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اہل بیت. اور اہل بیت جتنے بھی ہیں وہ ساتھ میں صحابی رسول بھی ہیں. وہ صرف اہل بیت، گھر والے نہیں ہیں. صحابی کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پر، اہل بیت کے ساتھ گھر والے ہونے کا بھی شرف ہے اور رسول کا صحابی ہونے کا بھی شرف ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. امام حسن اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. امام حسین اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی. حضرت عباس رسول اللہ کے چچا حضور کے اہل بیت بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. یہ ڈبل ان کے ساتھ فضیلتیں ہیں اہل بیت کے ساتھ. تو جہاں صحابہ کی فضیلت آئی وہاں اہل بیت بھی آ گئے. جو میں نے پہلے ساری آیتیں پڑھ کر کے سنائی جو صحابہ کے بارے میں ہے، ان صحابہ کی فضیلت میں اہل بیت بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اس میں اہل بیت ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن جہاں کہہ رہا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل ہیں،
تو اس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں صرف مرد تھے یا عورتیں بھی تھیں؟ عورتیں بھی ہیں. عورتوں کو صحابیہ کہا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زوجات ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی زوجات ہیں، حضور کی بیویاں، وہ صحابیہ تھی کہ نہیں تھی؟ وہ حضور کی زوجات بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں. تیسری فضیلت سارے مومنوں کی ماں بھی ہیں، امت کی ماں ہیں. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی فضیلت میں اہل بیت بھی شامل ہوئے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپس میں رحم دل تھے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. لیکن 1400 سال بعد لوگ ابھی تک راضی نہیں ہوئے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں اور یہ نہیں راضی ہیں. تمہارے راضی نہ ہونے سے کیا فرق پڑنے والا؟ وہ صحابہ کرام اور اہل بیت. تو اب میں نے آیتوں کے ذریعے سے یہ بتایا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں جو صحیح الاسناد روایات ہیں اس میں میرے عزیزوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کیا رشتہ تھا، کیا محبت تھی، وہ ایک بہت بڑا طویل عنوان ہے، بہت لمبا موضوع ہے. لیکن اکثر جو لڑائیاں کرانے کی کوشش کی جاتی ہیں، جھگڑے فساد، امت کو آج اتنے بڑے تفرقے میں ڈال کر رکھا ہے کچھ ایسے ظالموں نے کہ سر کٹتے ہیں، کتنوں کے دھڑ اڑتے ہیں. شیعہ سنی کی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں، کس بنیاد پر؟ کوئی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں. آج جو صحیح روایات ہیں شیعوں کے ذہنوں میں یہ ڈال کر کے ان کو اسی طرح سے مائنڈ پروگرامنگ کر دیا گیا ہے کہ یہی باتیں صحیح ہیں، باقی کچھ بھی صحیح نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہتے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے آپس میں. قرآن کہہ رہا ہے ان سب کے دلوں میں ہم نے ایمان لکھ دیا. قرآن کہہ رہا ہے رسول نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا. اور تم کہہ رہے ہو نہیں، ان کے دلوں میں ابھی بھی عیب تھا، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے. اور ان میں سے صحابہ میں سے چند کو یہ نشانے پر لیتے ہیں تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو. آؤ انہی کے تعلقات ہم بتا دیتے ہیں. دوسرے صحابہ کی بہت سارے واقعات ہیں لیکن جن کو سب آج نشانے پر لیتے ہیں ان کے تعلق سے ہی ہم بتاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات یہ تھے کہ ایک مرتبہ یہ کچھ روایتیں تو میں اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، شیعہ مصنفین کی کتابوں سے بتاتا ہوں. شیعوں کے اندر بہت بڑے بڑے مصنف گزرے جن کی کتابیں ان کے لیے آج ایسی ہیں جیسے ہمارے لیے بخاری اور مسلم ہے. الکافی ان کی کتاب ہے، حدیثوں کا مجموعہ ہے. ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، ان کی کتاب یہ بحار الانوار. یہ تمام وہ کتابیں جن پر ان کا ایمان ہے، جن کو وہ اپنی سند کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ان کتابوں سے میں روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کتابوں کے اندر موجود، اس لیے کہ بعد میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے کہ یہ سب تو آپ اپنی کتابوں کی بیان کر رہے ہیں، ہم ان کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے ان کا اپنا معمول تھا جانتے ہیں. خلیفہ وقت ایک مرتبہ سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے راستے میں، اور جیسی حضرت امام حسن پر نظر پڑتی حضرت ابو بکر صدیق ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے جانتے ہو؟ بی ابی، میرا باپ تم پر قربان ہو. کس کو کہتے تھے؟ امام حسن کو. اور یہ کہتے تھے انت شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے باپ کی طرح نہیں دکھتے، تم نبی پاک کی طرح دکھتے ہو. ہاں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو یہ کہتے تھے اور حضرت علی کے سامنے کہتے تھے. المستدرک للحاکم میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مسکرایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. کوئی اگر کسی کو کہے کہ تمہارے باپ کی طرح نہیں دکھ رہا تو باپ کو چڑنا چاہیے نا. نہیں، حضرت علی مسکراتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کی یہ فرط محبت تھی کہ امام حسن میں بھی وہ رسول اللہ کو ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. اہل بیت سے ان کی یہ محبت تھی.
اور لوگوں نے کیا کیا مشہور کر رکھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی کر لی، انہوں نے بات چیت بند کر دی. اور یہ ساری باتیں اگر تم کہہ رہے ہو تو یہ قرآن کے خلاف ہو جاتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے وہ رحم دل تھے، قرآن تو کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا. جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا، کیا وہ یہ سب معاملات کر رہے ہیں؟ یہاں تک کچھ خبیثوں نے واقعات من گھڑت بیان کیے امت کو کہ حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا، ان کا دوپٹہ جلا دیا، ان کا گھر برباد کر دیا. من گھڑت موضوع روایات سے امت کو رلانا بہکانا. چھوڑ دیں یہ سب چیزیں. حقیقی روایات تو یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہوئی تو ان کی تیمارداری کے لیے کوئی اور نہیں، حضرت اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں وہی حضرت فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی. دشمنی ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی کون ہے؟ حضرت اسماء بنت عمیس، یاد رکھنا نام. اور وہ آتی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کے لیے، گھر میں وہ رہتی تھی. اور روایت یہ بتاتی ہے، کتابیں چھان مار لو، جب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو جانتے ہو حضرت سیدہ کائنات کو غسل کس نے دیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کو غسل دینے والی عورت بھی حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس تھی. ان کی محبتیں تو یہ تھیں گھروں سے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے ہمیشہ ان کے گھر کو ترجیح دیتے تھے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، اچھا یہیں پر ختم نہیں ہوا، حضرت اسماء بنت عمیس جو کس کی بیوی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کس کی بیوی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں. لیکن جب خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو یہی اسماء بنت عمیس ہیں جن سے مولا علی نے شادی فرمائی. پھر وہ حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں. اگر ان کے گھروں کے اندر دشمنیاں ہوتی تو کیا نکاح ہو رہا ہوتا؟ شادیاں ہو رہی ہوتی، ایک دوسرے کے گھر میں تیمارداری ہو رہی ہوتی. کہاں کی روایتیں لوگ گڑ گڑ کر کے بتاتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، ظلم ہوا. نعوذ باللہ من ذالک. جو معاملات صحابہ کرام کے درمیان چھوٹی موٹی جسے شکر رنجی جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کیا تھیں؟ وہ بشری تقاضے تھے، انسانی تقاضے ہیں. بول چال میں باتیں آتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندر سے گڑی ہوئی دشمنیاں پالتے تھے. روایات بیان کرتے ہوئے یہ جو مجلس محرم سجاتے ہیں کچھ لوگ بھڑکانے کے لیے، رولانے کے لیے وہاں تک چلے گئے. ارے میاں، یہ دشمنی جو ہے نا، یہ جو کربلا کے میدان میں دیکھنے کو ملی یزید کی اور امام حسین کے درمیان، یہ اس وقت کی تھوڑی نہ ہے، یہ تو خاندانی چلی آ رہی ہے. یزید کے باپ امیر معاویہ تھے، امیر معاویہ کی حضرت علی سے جنگ تھی، اور امیر معاویہ کے باپ ابو سفیان تھے. ابو سفیان کی جنگ رسول اللہ سے چلتی رہی. ابو سفیان کے باپ اور تھے، وہ رسول اللہ کے دادا سے لڑتے تھے. وہاں تک بھی پہنچایا ہے، یہ پہنچاتے رہے. لیکن اگر ان کی ایسی ہی جنگیں ابدی تھی، پہلے سے تھی، تو رشتہ داریاں کیسے قائم ہوئی؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جن سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا، وہ ام المومنین ہے، اس کو شیعہ بھی مانتے ہیں. اگر یہ پہلے کی اموی اور قرشی لڑائیاں تھیں، اموی اور ہاشمی لڑائیاں تھیں، تو پھر یہ رشتہ داریاں کیسی ہوئیں؟ عزیزان گرامی وقار، جو من گھڑت دیکھیں، مکھی ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے جسم کے اوپر زخم کہاں وہاں بیٹھے. ایسے نہ بنے. اچھی باتیں ان کی زندگیوں میں بے شمار ہیں، جو آپسی محبت کی ہیں اس کو یہ گنتے نہیں. لیکن جو تلخ باتیں ہوئی ہوں اس کو لکھ لیا، اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. چاہتے تو اپنے بڑوں کی محبت بچوں میں بتاتے کہ ان کے درمیان تعلقات کتنے اہم تھے، نہ یہ کہ ان کے درمیان ہوئی ایک دو بار کی رنجش کو بیان کر کے ایسا بچوں میں بٹھا دیا کہ نہیں کٹر دشمنی تھی، یہ نہ تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ اس کا دادا تھا، اور یہ بول رہا ہے فیس بک پہ ان کی کٹر دشمنی تھی. کہاں سے تمہیں پتا چلا کٹر دشمنی؟ ان کے اچھائیاں، ان کے درمیان کی محبتیں اتنی زیادہ ہیں
کہ وہ بیان کرتے کرتے رہ جاتے تو امت کے درمیان اتنا بڑا تفرقہ نہیں ہوتا، امت کے درمیان اتنا فساد نہیں ہوتا۔ اب آئیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جن کو تو ایسے نشانے پر لیتے ہیں جیسے عمر کسی کو کہہ دیا تو ان لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم کو گالی دے دیا معاذ اللہ، جبکہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس کھڑے ہوئے حضور کی وفات کے پاس، اور ان کو پکار کر کہنے لگے یا سیدہ کائنات، اے فاطمہ، آپ کا گھرانہ اس روئے زمین پر سب سے افضل گھرانہ ہے، اور آپ کے باپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی عزیز نہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی نظروں میں سب سے زیادہ کوئی محبوب تھا تو اے فاطمہ وہ آپ کی ذات تھی۔ یہ کون کہتا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کر، اور یہ روایتیں شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، یہ ہمارے صرف مخصوص کتابوں میں نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی ایسی فضیلت بیان کر دیں۔ اور سنیں، جب وہ خلیفہ بنے تو جن جن لوگوں کے وظیفے مقرر کیے گئے تھے کس کو ماہانہ کیا دینا ہے تو جانتے ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اعلان فرمایا سارے لوگوں کے وظیفے بعد میں لکھے جائیں گے، رسول اللہ کے گھر والوں کا پہلا لکھا جائے گا۔ اور جتنے لوگوں کے وظیفے لکھے گئے تھے ان میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام پر 5000 دینار لکھے تھے۔ اور لوگوں نے کہا کہ ان کے بعد کہا حضرت امام حسن اور امام حسین کا، وہ بھی بڑے ہو چکے تھے، حضرت عمر نے کہا ان کو بچوں میں شمار نہ کرو، ان کے بھی 5-5 ہزار کے ہی وظیفے لکھے جائیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی قرابت داری ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ یہاں تک کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ اہل بیت کو مخاطب کر کے کہتے تھے یہ بھی رسول اللہ کی برکت سے ہے۔ ہاں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور بات ہے کہ ان کی اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ چھوٹی سی تکرار ہوئی کھیلنے میں کچھ، حضرت عبداللہ اس وقت امام حسین کو صرف اتنا کہہ کے آتے ہیں کہ میرے باپ امیر المومنین ہیں، تو حضرت امام حسین ان سے کہتے ہیں تو کیا ہوا، میرے باپ کے نوکر تھے، وہ غلام تھے۔ حضرت امام حسین اپنا باپ کس کو کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے میرے نانا کے تو غلام تھے وہ۔ عبداللہ ابن عمر امام حضرت امیر المومنین کے پاس آئے اور کہے حسین ابن علی نے ایسا تانا مارا مجھ کو، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ کے بارے میں کہا حسین نے کہ تیرے باپ میرے نانا کے غلام تھے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا، انہوں نے بلا لاؤ، تو امام حسین کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا شہزادے کیا آپ نے میرے بیٹے کو ایسا کہا کہ تیرے باپ میرے نانا کے غلام تھے؟ کہا ہاں میں نے کہا ہے ایسے۔ حضرت عمر نے کہا ایک بار اور کہہ دیجئے۔ انہوں نے کہا آپ میرے نانا کے غلام تھے، کہا اور ایک بار کہہ دیں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر کا یہ معمول دیکھا گیا، جسم ان کا کپ کپا رہا تھا، اور کہا قسم خدا کی حسین ابن علی یہی جملہ قیامت کے دن کہہ دیں عمر کی زندگی وصول ہو جائے، صرف اتنا کہہ دیں۔ یہ اہل بیت کے لیے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات تھے۔ لڑانے والے ان روایات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ لڑانے والوں کو یہ محبتیں کیوں نہیں دکھتی؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں کہتے تھے جس محفل میں علی نہ ہو اس محفل سے میں ڈرتا ہوں، اور یہ فرماتے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ باتیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اب آتے ہیں پھر رشتوں کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، خاص طور پر بہت دیدہ و دانستہ چھپائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی ام کلثوم، اور یہ کون تھی؟ ام کلثوم مولا کائنات علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی تھی ام کلثوم، جن سے حضرت عمر نے نکاح فرمایا تھا۔ ان کی رشتہ داریاں تو دیکھیں۔ اس وقت
چھوٹی عمر میں بڑے مرد کے ساتھ نکاح، یہ عام سی بات تھی، عام سی بات تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، اور یہ کتاب میں موجود شیعوں کے ملا باقر مجلسی، ان کے بہت بڑے امام ہیں، اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اور پھر جیسے میں نے کہا الکافی جو ان کی کتاب ہے، حدیثوں کا مجموعہ جس کو جمع کیا روایات کے ذریعے، جیسے بخاری اور مسلم کو جمع کیا گیا، لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل، حضرت علی کی دلیل دیتے ہوئے پوچھا گیا ان کے بڑے امام مجتہد سے، شیعوں کے، کہ عورت کے شوہر کے انتقال کے بعد عورت کہاں عدت گزارے، اپنے مرد کے گھر پہ یا جہاں چاہے وہاں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا، عورت چاہے تو اپنے شوہر کے گھر پہ بھی گزار سکتی ہے، چاہے تو اپنے مائکے میں۔ اس کی دلیل کیا دیا پتہ ہے؟ دلیل میں یہ لکھا ہے کہ جب ام کلثوم جو عمر فاروق کے نکاح میں تھی، عمر فاروق کا انتقال ہوا تو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے کر کے آئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لائے تھے تاکہ عدت میرے گھر میں گزارے۔ یہ بات بھی تسلیم ہے کہ حضرت علی اپنی بیٹی ان کو دے رہے ہیں، اور تم کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑائیاں تھیں۔ تم کہتے ہو ان کی لڑائی، کوئی اپنی بیٹی کسی کو دے گا؟ اب اس بارے میں ایک مذاق والی بات ہے جس کو سن کر کے عام آدمی بھی ہنس پڑے۔ ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت عمر ان کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی کیسے آ گئی، تو کہتے نہیں وہ زور زبردستی عمر نے نکاح کر لیا تھا۔ ارے میاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ سوچو تو صحیح، کس سے زور زبردستی کرے؟ اسد اللہ الغالب کی بیٹی سے، اللہ کے شیر کی بیٹی سے۔ تم تو یہ سوال اٹھاتے ہو علی ابن ابی طالب کی شجاعت پر، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ رہ جاتے، خاموش رہ جاتے اگر ان کے سامنے کوئی زبردستی کر رہا ہوتا؟ کیا وہ حضرت عمر سے ڈرتے؟ ارے وہ اسد اللہ الغالب ہے جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا، وہ حیدر کرار ہے جو ہزاروں کی فوج سے کبھی گھبرایا نہیں تھا، ان کے سامنے کون زور زبردستی کرتا؟ ان کی آپسی محبتیں تھیں، اور آپسی محبتیں ہم تو بیان کرتے رہیں گے اور تم چھپاتے رہو۔ ام کلثوم کے نکاح کو چھپانا تو چاہا، آج بھی چھپا رہے، لیکن بڑی کتابوں میں پہلے لکھ دیا مجتہدوں نے، ان کے بڑے بڑے اماموں نے لکھ ڈالا ہے۔ اب اس کو کتنا چھپائیں، کہاں تک چھپائیں، اور دوسری کیا چیز چھپائی جاتی؟ اور بڑی بات میں بتا رہا ہوں، توجہ کان کھول کر سننا۔ حضرت علی نے صرف بیٹی ہی نہیں دی تھی، حضرت علی کے بیٹوں کے نام کیا کیا تھے آپ کو پتا ہے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ابھی سنیوں سے بھی میں پوچھوں تو سب کیا کہیں گے؟ امام حسن، امام حسین، یہ نام تو یاد ہیں، یہ مشہور ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت علی کے 3 بیٹے اور شہید ہوئے امام حسین کے ساتھ۔ امام حسین کے ساتھ 3 بیٹے مولا علی کے شہید ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی، دوسرے بیٹے کا نام ہے عمر بن علی، تیسرے بیٹے کا نام ہے عثمان بن علی۔ حضرت علی کے 3 بیٹے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں، نام کہاں تک چھپاؤ گے؟ 72 نفوس قدسیہ جو کربلا کے شہداء ہیں ان میں نام پڑھنا ہوگا تو ابو بکر، عمر اور عثمان بھی پڑھنا ہوگا۔ اور یہ اتنا ہی نہیں ہے، اہل بیت کی اور ان کی آپسی محبتیں اتنی نہیں تھی، کربلا کے میدان میں مولا علی کے 3 بیٹے جو شہید ہوئے ان کے نام تو میں نے بتایا، اور آپ کو میں بتاؤں امام حسن کے بیٹے بھی ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، کربلا کے واقعے کے موجود امام حسن باحیات نہیں تھے، امام حسن کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے بیٹے اپنے چچا کے ساتھ تو آئے تھے۔ ایک بیٹے کو تو جانتے ہیں سب لوگ، آپ کو پتا ہے کربلا کے میدان میں ایک جوان امام قاسم کس کے بیٹے تھے؟ امام حسن کے۔ رشتہ داریوں میں پکے ہو تو ذرا ذہن کو ایکٹیو کرو، سنو توجہ سے۔ امام حسن کے ایک بیٹے تو مشہور ہے کربلا میں، امام قاسم، لیکن آپ کو پتا ہے ایک اور بیٹے اپنے چچا کے ساتھ، ان کے چچا کون ہوئے؟ امام حسین جو سید الشہداء، سپہ سالار کربلا، امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے امام حسن کے اور ایک بیٹے، اس بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ وہاں 2 ابو بکر شہید ہوئے، ایک مولا علی کے بیٹے ابو بکر اور ایک امام حسن کے بیٹے ابو بکر، 2 ابو بکر وہاں شہید ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں
ہم بغداد کے سفر میں بحمدہ تعالی ہر سال جاتے ہیں، کربلا کی زیارت ہر سال کرتے ہیں۔ بغداد سے نجف اور کربلا جانے کے درمیان راستے میں مزار مبارک جس کی زیارت کے لیے ہم جاتے تھے، کافی سالوں پہلے ہم وہاں بڑا نام پڑھتے تھے بکر بن علی، یعنی ابو بکر بن علی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابو بکر کا مزار۔ لیکن ابھی پچھلے سال جا کر کے دیکھ رہے ہیں تو نام چینج کیا، زید بن علی لگ دیا، ابو بکر ہٹا دیا، بکر ہٹا دیا۔ تمہارے ہٹانے سے ان کی رشتہ داریاں کیسے ہٹیں؟ نہیں ہٹ سکتی۔ میں اگر رشتہ داریوں کے بارے میں بات کروں تو بہت طویل ہو جائے گی، باتیں کہاں کہاں تک جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے جو اہل بیت اطہار میں 5ویں امام مانے جاتے ہیں شیعوں کی، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام باقر، ان کا نام کیا تھا؟ محمد باقر۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور امام باقر نے شادی کس سے کی تھی؟ تاریخ ان سے ہی پوچھیں، شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ امام باقر نے شادی کی تھی حضرت ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی ام فروا سے، جو قاسم بن محمد بن ابو بکر کی بیٹی تھی۔ اہل بیت کی رشتہ، حضرت علی کے پڑ پوتے حضرت ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی، دونوں نکاح فرمائے۔ اور اتنا ہی نہیں، امام جعفر صادق ان دونوں سے پیدا ہوئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر سے کہتے تھے کہ میرے نانا ابو بکر صدیق ہے۔ ان کو اپنے نانا پر فخر ہے اور ان کو جھگڑے لگانے سے فرصت نہیں۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نانا کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ام فروا یہ حضرت امام باقر کی بیوی تھیں اور امام جعفر صادق کی ماں تھیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بات چلتے چلتے میں نے کہہ دیا یہ رشتہ داریوں کے بارے میں، لیکن ایک نکتہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے درمیان ہمارے آج کے جہالت کے زمانے میں بھی اتنا تو سب کے اندر غیرت ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی غلط جگہ پر نہیں دیتا۔ اور اب تو رشتہ داریوں کا آج بھی ماحول ایسا ہے، ارے اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو نہیں دینا ہے۔ قریشی لوگوں سے پوچھو کہاں دوسری جگہ کرتے ہیں، میمن لوگوں کو پوچھو کہاں دوسری جگہ کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے، بیٹی بیٹھی رہے 35 سال کی ہو جائے، نہیں خاندان میں ملے گا تبھی کریں گے۔ تو یہ چیزیں عربوں میں بھی تھیں۔ عرب جو ہے اپنی بیٹی دینے کے بارے میں تو بہت سوچتے تھے۔ ارے اسی وجہ سے تو وہ بچپن میں بیٹیوں کو مارتے تھے کہ کوئی ایسے ویسے گھر میں دینا نہ پڑ جائے۔ داماد بنانے کے لیے وہ بہت بڑا کرائٹیریا تھا ان کا۔ لوگ کسی کا داماد دیکھتے تو سیدھے سسر کو تانا مارتے، ارے بیٹی کہاں دے دیا۔ یہ تو آج بھی کہتے ہیں، اگر نکما داماد مل جائے تو سیدھے سسرے کو نہیں بولیں گے، ارے کس کو پکڑا دیا اپنی بیٹی، یہ تو کام نہ کاج کا ایسا ہی ہے۔ اب سنیے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ام حبیبہ سے نکاح فرمایا، ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی، امیر معاویہ کی بہن، سگی بہن ہے۔ تو کسی نے کہا ابو سفیان سے کہ تمہاری بیٹی ام حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں۔ اس وقت ابو سفیان ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ہاں چاہے جو کچھ بھی ہو معاملات، لیکن اتنی بات تو ہے کہ میرا داماد ایسا ہے جس پر پوری دنیا انگلی نہیں اٹھا سکتی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اور حقیقت بات ہے، کفر کی حالت میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کے پاس میری بیٹی ہے جس کو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، بیٹیاں کسی کے درمیان بیاہ کرنے کا، رشتہ کرنے کا جو رواج ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ جہالت کے زمانے میں، فتنوں کے دور میں بھی ہر باپ چاہتا ہے میری بیٹی اچھی جگہ پر ہو، جس کے ساتھ رشتہ ہو وہ اچھا ہو۔ اب اہل بیت کی دشمنی اگر ان سے ہوتی، صحابہ سے یا خلفائے راشدین سے، تو نہ یہ اپنی بیٹیاں ادھر دیتے، نہ ان کی بیٹیاں اپنے گھر لاتے۔ اور تو اور سادات اہل بیت آج بھی سید مرد ہو تو سید عورت سے نکاح کرتا ہے، لیکن حضرت امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر کا نکاح کس سے کیا؟ ام فروا سے، جو صدیقیہ تھیں، صدیق اکبر کی اولاد میں سے تھیں۔
صرف اس لیے کہ خاندانی شرافت تھی، انہیں پتا تھا کہ وہ خاندان کون سا خاندان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے خاندان سے اہل بیت نے اپنے رشتہ داریاں کی ہیں، اہل بیت نے رشتے قائم کیے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ تمام باتیں رشتہ داریوں کے ساتھ ساتھ میں نے جو نام بتائے، نام بھی بتاتے ہیں۔ عربوں میں ایک رواج تھا، بتاتا ہوں آپ کو، یا آپ بھی اس کو باندھ کے لے جائیے۔ آج عرب لوگ کیا کہتے تھے؟ بیٹا نام بتا تیرا کیا ہے تاکہ میں تیرے باپ کو پہچانوں۔ ہاں تیرا نام، عرب یہ پوچھتے تھے تیرا نام بتا تاکہ میں تیرے باپ کو پہچانوں۔ کیوں ایسا کہتے تھے؟ اس لیے کہ نام کیا رکھا ہے وہ دیکھتے تھے اور اس کے بعد پہچان لیتے تھے اس کا باپ کس خصلت والا ہے۔ اگر کسی کا نام حرب رکھا ہوا ہے، حرب کا مطلب ہے جنگ ہے، تو عرب لوگ کہتے تیرا باپ تو بہت جنگ کا شوقین ہوگا، اس لیے بیٹے کا نام جنگ رکھ دیا۔ کوئی اگر اپنے بیٹے کا نام پھلوں کے نام پر رکھ دیتا تو عرب لوگ کہتے تیرا باپ بہت زیادہ پھل کا شوقین ہے، بیٹے کا نام وہی رکھا ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، باپ جس سے محبت کرتا ہے وہی بیٹے کا نام رکھے گا۔ نام رکھنے میں ایک سائن ہے، ایک علامت ہے کہ باپ کی منشا کیا ہے، باپ کی منشا کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے ایک صحابی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، دوسرے بیٹے کا نام محمد رکھا، تیسرے بیٹے کا نام محمد رکھا۔ عرب یہ کہتے تھے اس کو محمد سے بے حد محبت ہے، اس لیے ہر بیٹے کا نام کیا رکھتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام رکھنا بھی، اسی لیے اپنے نام رکھو گے گھروں میں چنٹو پنٹو مت رکھو۔ ہاں تمہارے بچوں کے نام سے تمہاری خصلتیں بھی پہچانی جائیں گی، تمہاری خصلت۔ انٹرنیٹ کے نام لے کر کے آتے ہیں، گوگل میں تو یہ بتا رہا ہے حضرت یہ چیز رکھنا ہے، ہاں تو تم پتا چل جاتا ہے، مجھے بتاؤ تمہارے نام، پھر پتا چل جاتا ہے کہ تمہارا باپ کتنا گوگلی تھا یا پھر کتنا اسلامی تھا۔ ارے آنکھ بند کر کے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہوتا تو آج یہ طے ہو جاتا کہ اس کا باپ ابو بکر سے محبت کرنے والا ہے، یہ بات طے ہو جاتی تھی۔ بحمدہ تعالیٰ میرے والد گرامی ہمیشہ یہ وصیت بھی کر کے گئے اور نصیحت بھی ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر میں ہر بچے اور بچی کا نام صحابہ اور صحابیات سے رکھو، اس لیے کہ وہ دنیا کے اچھے لوگ تھے، خصلتیں ان کی آئیں گی، خصلتیں ان کی آئیں گی۔ آج لوگوں کو صرف اور صرف یہ دیکھنا یونیک نام چاہیے، بازار میں لیٹسٹ ہو، نیا ہو، اور اس چکر میں پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیے۔ ہاں کسی نے نام رکھ دیا زانیہ، سننے میں تو اس کو اچھا لگ رہا تھا، عربی نام ہے لیکن پتہ ہی نہیں۔ کسی نے فاحشہ رکھ دیا ہے، آپ تو تھوڑا تقریریں سننے والے لوگ ہیں اس لیے زانیہ فاحشہ معلوم ہے، اور کسی نے تو نام رکھا ہے معاذ اللہ بولنے میں بھی عجیب لگتا ہے۔ ہم تو علماء کرام کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، ایک لڑکا آیا، اس کو پوچھا بیٹا نام کیا ہے؟ اس نے کہا زکر ہے۔ زکر کا مطلب آپ کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ پیشاب کرنے کے آلے کو عربی میں زکر کہتے ہیں۔ تو کہا یہ کہاں سے نام رکھ لیا بھائی؟ پھر دوسرے بھائی کا کیا رکھ دیا ہوگا؟ عربی میں میاں عربی کے لفظ ایسا نہیں کہ ہر چیز نام رکھنے کے لیے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن کے اندر سے ہم نے نکالا ہے، قرآن کے اندر سے نکالا ہے تو معنی بھی تو دیکھو، قرآن میں فرعون بھی آیا ہے، قرآن میں شیطان بھی ہے، قرآن میں جو لفظ آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے، کیا معنی ہے اس کا، وہ نام دیکھ کر کے رکھیں۔ ایک کا نام میں سنا جناح رکھا ہے، جناح جو ہے وہ پر کو بھی کہتے ہیں اور گناہ کو بھی کہتے ہیں۔ آثم ایک ہے، عاصم کا نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، ہاشم بھی ہے، عاصم بھی ہے، آثم ہے، آثم گنہگار کو کہتے ہیں، نام رکھ لیے۔ بہرحال وہ تو کوئی اس مخرج سے پکارتا بھی نہیں، اگر رکھا بھی ہوگا تو آثم ہی بولے گا۔ آثم الف مد آ اور سا اور میم، گنہگار کو کہتے ہیں، مذنب گناہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کنٹینیو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، لیکن میں آپ کو درمیان میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی شخصیت آپ کے بچوں کے نام سے پہچانی جائے گی۔ تعرف الاشجار باسمارہا، درخت جو ہے اپنے پھلوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ تمہارے بیٹوں کے نام دیکھے جائیں گے،
تمہاری بیٹیوں کے نام دیکھے جائیں گے. تم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے نام کیسے رکھے اسی پر تمہاری خصلتیں معلوم ہوں گی, تمہاری فطرت معلوم ہوگی. تم چاہتے کیا تھے, محبت کس سے تھی تمہیں. ہیرو کا نام رکھنا ہے. ہاں آج کل یہ ہیرو بہت چلتا ہے, اس کا نام رکھ دیں گے. میرے عزیزو, کچھ لوگوں نے, ایک تو اچھی چیز ہے 90s کی دہائی میں, 90 کے بعد تقریباً 92, 93, 94, 95 تک کے, اگر میں آپ کو بولوں بہت سارے بچوں کے نام صدام ہیں. بہت سارے ہمارے ہاں بھی تھے. تو لیکن میں اس کی برائی نہیں کرتا ہوں, مانا اگرچہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے, لیکن ایک جوان مرد باطل سے ٹکرانے والے لیڈر کو انہوں نے دیکھا تھا تو فخر میں اپنے بچوں کا نام رکھا تھا. یہ علامت ہے اس بات کی. ان سے پوچھو تمہارے باپ داداؤں میں تو کوئی صدام نہیں تھا, یہ پوتا صدام کہاں سے آیا, کہاں سے آیا؟ پہلے تو خاندانوں میں کہیں نہیں تھا, تمہارے ہاں کہاں سے آیا؟ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے صدام حسین کو دیکھا تھا, ایک نڈر اور بہادر جوان مرد کو دیکھا تھا, اور اس کے تمام قصے سنے تو اپنے بیٹے کا نام رکھا. اس سے پتا چلتا ہے, بیٹے کا نام دیکھ کر کے باپ کی اچھا اور باپ کی منشا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اپنے بیٹے کو جواری اور چکاری نہیں بنانا چاہتا تھا, ایک بہادر مرد بنانا چاہتا تھا, اس لیے ایسا نام رکھا. چور چکاروں کا نام نہیں رکھا. اسی لیے مجرا کرنے والوں کے نام مت رکھو. نام رکھو تو خالد بن ولید کے نام پر رکھو. نام رکھو تو رسول اللہ کے جانثاروں پر رکھو, کہ ان کے اندر بزدلی نہ آئے. کبھی تو بچے کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کا نام حیدر رکھا, ہم نے اپنے بچوں کا نام عباس رکھا, ہم نے اپنے بچوں کا نام حمزہ رکھا. ان سارے ناموں کا مطلب ایک ہی ہے, دہاڑنے والا شیر. اور یہ صحابہ رکھتے تھے صرف اسی لیے کہ بچوں کے اندر یہ بہادری آئے. اب آئیے, یہ تمہید میری آپ نے سن لیا, تو اب مولا علی سے پوچھتے ہیں, مولا علی کے بیٹوں کو پوچھتے ہیں. حسن و حسین تو مولا علی نے نہیں رکھے تھے, حسن نام اور حسین نام تو رسول اللہ نے رکھے تھے, میرے آقا نے رکھے تھے مولا علی کے بچوں کے. لیکن حضرت علی کے بعد میں جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت فاطمہ سے نہیں ہیں. حضرت علی ایک بیٹے کا نام رکھتے ہیں ابو بکر, دوسرے بیٹے کا نام رکھتے ہیں عمر, تیسرے بیٹے کا نام رکھتے ہیں عثمان. اس سے پتہ چلتا ہے مولا علی کو وہ خلفاء سے محبت کتنی تھی, محبت کتنی. اب شیعوں سے سنو, کوئی ایک اس طرح سے نکل کر کے جواب میں یوں کہتا ہے, نہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا نا, ان کو شدت سے دشمنی ہوتی تھی تو وہ بھڑاس نکالنے کے لیے نام رکھتے تھے, کسی کا نام رکھ کر کے ان کو ٹونٹ کرنے کے لیے نام رکھا جاتا تھا. یہ کیسی بات ہے؟ ارے کسی اور کو ٹونٹ کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کا نام رکھے گا؟ ہاں, کسی اور سے تمہیں دشمنی ہو تو آپ کو اگر کسی سے دشمنی, اپنے بیٹے کا نام مودی رکھو گے کہ نہیں ہمیں اس کو چڑھانا ہے, اس کو بولنا ہے میں بیٹے کا نام مودی رکھوں گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اپنے بیٹے کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو, اس کا کیا قصور ہے؟ اپنے بیٹے کو. مولا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان سے ان کو دشمنی تھی, بہت سخت انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی, تو ان تینوں کو ٹونٹ مارنے کے لیے اپنے بیٹوں کا نام رکھا. معاذ اللہ, مولا علی پر کیسا الزام, مولا علی پر کیسا الزام. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جن کی نظر میں سوائے رب کی رضا کے اور کچھ تھا ہی, وہ رضا الہی کے لیے جیا کرتے تھے. یہاں تک تو باتیں ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی. اب ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے جس کو ٹچ کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے, مجھے بھی ڈر لگتا ہے. ہاں, جو ساری امت میں آج فتنہ بنا کر کے اس کو لایا گیا, حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے درمیان کی باتیں. جنگیں کیا ہوئیں, باتیں کیا ہوئیں, اس پر میں آج گفتگو نہیں کرتا. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے متعلق امیر معاویہ کیا کہتے تھے وہ بھی تو ہم سن لیتے ہیں. اور یہ ہماری کتابوں میں نہیں, شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی چیزیں. ابن قدامہ المقدسی اپنی کتاب میں الرقۃ والبکاء میں لکھتے ہیں. پہلے یہ بھی سن لے. اب مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ان کا ادب بھی کیسا کرتے تھے, ان کا احترام کیسے کرتے تھے. امیر معاویہ پر بعد میں آتے ہیں. ایک بار اپنے زمانے خلافت میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ کی جامع مسجد میں آئے اور لوگوں کو خطبہ دیا, اور جانتے ہو
کوفہ والوں سے پوچھتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایھا الناس، اے لوگو تم جانتے ہو، اتعلمون من اشجع الناس، تم جانتے ہو لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ تو سبوں نے جواب دیا۔ آپ بھی جواب کیا دیں گے؟ حضرت علی سے زیادہ بہادر کوئی ہے؟ وہ شجاعت، یہ لفظ ہے شجاعت، یہ حضرت علی کے ساتھ جڑ گئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اور خود جو سب سے زیادہ شجاع ہیں وہ خود سوال کر رہے ہیں۔ کوفہ والوں نے کہا امیر المومنین، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں، اشجع الناس ہیں، آپ انسانوں میں بڑے بہادر ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پھر بیان کرتے ہیں، اے لوگو جہاں تک تمہاری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ میرے سامنے جو بھی آیا میں اس کو برابر ٹھکانے پر لگایا، جو میرے سامنے آیا میں نے اس کا کام پورا کیا، یہاں تک تو میری بات ہے۔ لیکن میں آج تمہیں بتاتا ہوں انسانوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر کس لیے بیان کیا؟ کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے، اور یہ فرماتے ہیں لوگو سنو، وہ دن کیسا تھا جب ابتدائے اسلام کے دن تھے، مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر گئے تھے، اور سب سے پہلا خطبہ حرم کعبہ میں کسی اور نے نہیں، ابو بکر صدیق نے دیا تھا رسول اللہ کی فضیلت میں۔ اے لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ پورے قریش برس پڑے، سارے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا مارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے پیچھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قریش کے ساتھ چلے گئے، لیکن حرم کعبہ کے صحن میں حضرت ابو بکر کو اتنا مارا گیا تھا کہ منہ سوج گیا اور آپ کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی۔ لوگوں نے انتظار کرنا شروع کیا کہ ابھی روح نکلنے والی ہے، آپ کو اٹھا کر گھر لایا گیا، اور لوگ یہ سمجھ گئے تھے کہ چند تھوڑے لمحوں کے بعد ابو بکر کی روح نکلنے والی ہے، انتظار کرتے رہے، پورے بدن پر سوجن تھی، مار اور اتنی زیادہ۔ یہ بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں، سیدنا علی ابن ابی طالب بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ابو بکر کو لایا گیا، اور رات کے وقت ان کی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلیں، ان کے چہرے پر پانی مارا جا رہا تھا، گھر والے بیٹھے تھے، تو ابو بکر کی آنکھیں کھلیں تو دیکھا آس پاس لوگوں نے شکر منانا شروع کیا، کیونکہ تلواریں نکل چکی تھی بدلہ لینے کی۔ ابو بکر اگر مر گئے، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو پھر ابو بکر کے خاندان والے مارنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ آنکھیں کھلی تو ابو بکر صدیق سب سے پہلے پوچھتے ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ ان سے دودھ پلایا جا رہا تھا ان کو، تو صدیق اکبر نے کہا نہیں، میں اس وقت تک ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں ڈالوں گا جب تک اپنی ان آنکھوں سے رسول اللہ کو نہ دیکھ لوں۔ کمزوری تھی، بدن میں زخم تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر کی ماں اور حضرت عمر ابن خطاب کی بہن دونوں لے کر کے ابو بکر صدیق کو رات کے وقت حضرت زید بن ارقم کے گھر لے گئیں، جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو پھر فرط محبت میں وہی کہا جو صحابہ کا نعرہ تھا، یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ ہیں تو ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ ہیں تو ہر مصیبت حل کی ہے۔ حضرت علی یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور لوگوں سے کہا جس نے رسول اللہ کی حفاظت کی تھی وہ انسانوں میں سب سے بڑا بہادر ہے۔ اور حضرت ابو بکر ہی وہ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کے سفر میں تھے، مشرکین سے انہیں بچاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں آنے تک۔ تو حضرت علی کی زبان سے فضیلت اور بعد کے کیڑے ان کی وعید بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر اور عمر کو نشانے پر لے رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، آؤ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باتیں اور سنتے ہیں۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کی فضیلت سے کسی کو انکار نہیں، وہ تو مولا کائنات ہے، ہمارے لیے مولا کائنات ہے۔ ہاں، مولا کائنات ایک مرتبہ اپنے جسم پر ایک پرانا کمبل اوڑے ہوئے تھے جس میں بہت پرانے چھید بھی ہوئے تھے، سوراخ بھی ہوئے تھے۔ ایک بزرگ ہیں ابو مریم جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، یہ روایت موجود ہے کئی کتابوں میں۔ علامہ ابن قدامہ مقدسی نے اپنی کتاب الرقۃ والبقاء میں اس کو لکھا، اور مصنف ابن شیبہ بھی
کتاب ہے حدیث کی، اس میں بھی روایت موجود کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک کمبل دیکھا. ابو مریم جو ایک بزرگ ہیں انہوں نے کہا امیر المومنین یہ کمبل ہم کو دے دیجئے، اس کو نکال لیجئے، دوسرا نیا کمبل آپ کو دے دیتے. چادر جو جسم پر ہوتی تھی. تو حضرت علی، توجہ چاہتا ہوں، حضرت علی نے فوراً وہ کمبل اپنے چہرے پر رکھ لیا اور رونے لگ گئے. آپ کے آنسو آ گئے بہت زیادہ. تو ابو مریم یہ کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں مولا کائنات امیر المومنین، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بات آپ کو اتنی بری لگتی تو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا کمبل بدل لیں، اپنی چادر بدل لیں، مجھے معاف کر دیں. لیکن ایسی کیا بات میں نے کہہ دی، صرف کمبل چادر بدلنے کی تو بات کہی. حضرت علی کیا کہتے ہیں اب سنو. کہتے ہیں ابو مریم بات یہ ہے کہ یہ چادر مجھے میرے خلیل نے پہنائی، میں موت تک اس کو الگ نہیں کروں گا. ابو مریم کہتے ہیں آپ کا خلیل کون تھا؟ مولا کائنات کہتے ہیں میرا خلیل عمر ابن خطاب تھا. ان کا دیا ہوا، ان کا پہنا ہوا کمبل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم سے الگ نہیں کرنا چاہتے، اور یہ لڑانے پر تلے ہوئے ہیں. اہل بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبتوں کی باتیں اتنی زیادہ ہیں. اور یہی بات تو ہے کہ یہ صرف اور صرف مولا کائنات نے نہیں کی. اب یہاں ایک جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے نا کہ باغ فدق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک باغیچہ تھا. حضور کی وفات کے بعد وہ حضرت فاطمہ اکیلی بیٹی باقی تھیں حضور کی زندگی کے بعد. حضور کی 3 بیٹیاں حضور کی حیات میں وفات پا چکی تھیں اور بیٹے تو بچپن میں انتقال کر گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر آپ کی اولاد میں کوئی باقی تھی تو صرف حضرت فاطمہ. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ باغ ملنا چاہیے تھا، باغ فدق. یہ بڑا مسئلہ ہے، معرکۃ الآراء ہے. اس میں تو کتنے فرقے ہوئے، جنگیں ہوئی، مناظرے ہوئے، کیا کیا ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. ہم انبیاء کی جماعت، حضور نے فرمایا انبیاء کی جماعت کوئی بھی درہم و دینار وراثت میں چھوڑ کر نہیں جاتے. وما ترکناہ صدقۃ، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے. حضرت ابوبکر نے کہا حضور نے فرمایا ان کی وراثت نہیں بانٹی جاتی. تو اتنی بات تو ہے، یہاں تک اس کے آگے کا انہوں نے لگا لیا ہے، اس کے آگے کا انہوں نے لگا لیا. حضرت فاطمہ یہ سوال کرنے گئی تھی باغ فدق اور حضرت ابوبکر نے یہ حدیث سنائی. یہاں تک تو ہم اہل سنت و جماعت بھی جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد کے جھگڑے یہ انہوں نے بنائے. جیسے یوٹیوبر آج کے بنا لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا جملہ دے دو، باقی 10 جملے تو ان کے لگ جائیں گے. یہ جو جھگڑا فسادات کرانے والے فسادی لوگ ہیں، ان واقعات میں گڑا انہوں نے ہی ہے کہ حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا، حضرت فاطمہ کی چادر جلا دی، حضرت فاطمہ کے گھر پر پتھر مارے، اور یہ کہاں کہاں تک لے کر کے جائیں گے اور بڑھاتے جائیں گے. ہر دن نئے نئے ان کو کیونکہ رلانا ہے کچھ لوگوں کو حضرت فاطمہ کے نام سے کہ ایسا ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا، ایسا ظلم ہوا. معاذ اللہ رب العالمین. ایسا اگر ظلم ہوا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی اسماء بنت عمیس حضرت فاطمہ کے گھر آخری دن تک نہیں رہتی. میرے عزیزو، اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں بھی تو سوال آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے نہیں دیا، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں کبھی تو یہ چیز ہوتی نہیں ہوئی تینوں کی. چلو ٹھیک ہے، حضرت علی جب خلیفہ بنے، ارے 5.5 سال تک حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، تو وہ سارا باغ فدق اپنی ملکیت میں لے لیتے. کیا فاطمہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ حسن حسین ہے، ماں کی وراثت تو بیٹوں میں ملے گی. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو ویسے ہی رکھا جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا تھا. مولا علی نے بدلا نہیں. اور یہ کہتے نہیں وہ تقیہ کیا تھا. تقیہ سمجھتے ہو؟ آپ کو تو یہ تقیہ معلوم ہے بس. شیعوں کے یہاں ایک تقیہ ہے، وہ تقیہ نہیں ہے، تقیہ. تقیہ کہتے ہیں جو حقیقی بات ہے اس کو دل میں رکھنا اور دکھانا کچھ اور. ارے ہم تو اس کو منافقت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کبھی کبھار ائمہ اکرام کیا کرتے تھے. یہ تو بہت بڑا الزام ہے.
ہمارے ائمہ ایسے نہیں تھے کہ دل میں کچھ اور رکھیں دکھانے کو کچھ اور کریں، اور وہ بھی مولا علی کرتے، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرتے۔ تقیہ تو بالکل محال چیز ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب سنیے ایک اور بات، حضرت عمر سے ان کی چپکلش ہوتی تو ایک بات ہو گئی تھی۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو نجران کے عیسائی، نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے عیسائی لوگ آئے، ایک تحریر لے کر کے آئے، ایک تحریر لے کر کے آئے۔ وہ تحریر کس کی تھی؟ مولا علی کی لکھی ہوئی تھی، رسول اللہ کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی، اور نجران کے عیسائیوں کو دی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے نجران کے عیسائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کے لیے بلایا تھا۔ مباہلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بھی تھے نجران کے لیے، اور ساتھ میں کون تھے؟ حضرت علی، حضرت امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ۔ اور یہ قرآن پاک میں آیا ہے، قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ اے رسول آپ فرما دیں تم اپنے بیٹے بیٹیوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو، اور تم خود آؤ اور ہم خود آئیں گے، اور پھر مباہلہ کریں گے۔ کیا مباہلہ؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں یوں کہیں گے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اس کا منہ ہی بتا دے گا کہ کون ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی۔ لیکن وہ مباہلہ ہوا نہیں تھا، کیونکہ عیسائیوں کے بڑے پادری نے رسول اللہ کو دیکھ کر عیسائیوں سے کہا تھا اگر مباہلہ کر لو گے ان سے تو پھر قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ نہیں ہوا تھا، لیکن اس زمانے کی ایک تحریر تھی یا معاہدہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے کوئی تحریر لکھ کر کے دی تھی جو حضرت علی نے لکھا تھا، اور وہ تحریر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کا زمانہ ختم ہوا، حضرت علی کا زمانہ آیا تو نجران کے عیسائی وہ تحریر لے کر کے آئے۔ کیا شکایت لے کر کے آئے؟ کہا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، یہ تحریر آپ دیکھیں، آپ پہچانتے ہیں؟ حضرت علی نے تحریر دیکھی اور کہا اللہ کی قسم یہ میری لکھی ہوئی تحریر ہے۔ آپ نے فرمایا میری لکھی ہوئی تحریر ہے، اور یہ تحریر رسول اللہ کے حکم پر لکھی ہوئی ہے، میں جانتا ہوں۔ تو آپ سنو عیسائیوں نے کیا کہا، امیر المومنین، تب پھر بات تو سنیے، عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ نے اپنے زمانے میں ہم کو ہماری زمینوں سے بے دخل کر دیا، تحریر تو آپ کی لکھی ہوئی ہمارے لیے ہے، لیکن انہوں نے ہماری زمینوں سے ہم کو بے دخل کر دیا ہے۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، وہ حکم کو ختم کر دیں، آپ امیر المومنین، آپ کی تحریر بھی پرانی، ہمیں ہماری زمینیں واپس کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑا موقع تھا۔ عمر اپنے زمانے میں سختی کر کے چلے گئے، ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کر کے گئے، اور ان عیسائیوں کو ان کے زمینوں سے دور کر دیا۔ آج یہ آئے انصاف لینے کے لیے میرے پاس، ان کو انصاف دے دوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی یہ باتیں دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی قسم عمر کی طرح دور اندیش کوئی نہیں تھا، اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو علی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ جو فیصلہ کیا تھا عمر ابن خطاب نے وہ صحیح کیا ہے، میں اس کو بدل کر کے نیا نہیں فیصلہ دوں گا۔ حضرت علی چاہتے تو حضرت عمر کے فیصلے کو منسوخ کر دیتے، کالعدم کر دیتے، نہیں کیا۔ اور یہاں ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زبردستی خلیفہ بنے تھے، حضرت علی مانتے نہیں تھے۔ حضرت علی نہیں مانتے تھے تو ان کے فیصلوں کو برقرار کیوں رکھا؟ اور پھر لوگوں میں تعریف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو جانتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور لوگ گواہ ہیں، حضرت علی نے کہا واہ عمرہ واہ عمرہ، اے عمر کیا زندگی گزار کر تم گئے ہو، کیسی زندگی تم گزار کر کے گئے ہو، تم جب یہاں سے گئے ہو تو کوئی داغ چھوڑ کر کے نہیں گئے۔ یہ حضرت علی حضرت عمر کی وفات میں کہہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا، 12 سال تک حضرت عثمان امیر المومنین رہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں آخری وقت جب حضرت عثمان کا آیا تو فتنے پیدا ہو چکے تھے۔ مصر کے کچھ لوگ بلوائی جن کو کہا جاتا ہے،
وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کر کے مدینے پر چڑھائی کر چکے تھے اور خلیفہ وقت کا گھر گھیر لیے تھے، مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان کو 40 دن تک محصور رکھا گیا، گھیرے میں رکھا گیا، کھانا پانی پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا۔ جو حضرت عثمان سے ملنے آئے ان کو تیر مار دیتے تھے۔ مدینے میں صحابہ بھی تھے اور بھی تھے، لیکن یہ مصری جو نئے مسلمان بن کے آئے تھے، یہ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کر چکے تھے۔ اس وقت جانتے ہو، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہرا دینے کے لیے اگر کوئی کھڑا رہتا تھا تو حضرت علی اپنے دونوں بیٹوں کو، امام حسن اور امام حسین کو، عثمان ابن عفان کی پہرے داری کے لیے کھڑا کرتے تھے۔ اگر حضرت عثمان غنی سے محبت نہ ہوتی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ان کے گھر کی نگرانی کے لیے نہیں کھڑا کرتے۔ ان کی محبتیں یہ تھیں میرے عزیزو۔ اب جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات آتی ہے، جو معاملات ہوئے وہ ہوئے، جس طرح کے بھی معاملات آئے ہوئے، نقصان بھی ہوا امت کا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک بات یاد آتی ہے۔ وہ بستر پر تھے، آخری عمر میں ڈائلیسس پر تھے، تو بہت تکلیف ہوتی دیکھ کر کے۔ عمر 74 کی، 2.5 سال تقریباً یہ ڈائلیسس۔ تو ایک دن میں دیکھ روزے کی حالت میں وہ ڈائلیسس کروا رہے تھے۔ کہا کہ کتنی تکلیف ہے، یہ ایسی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور ہم جانتے ہیں اپنے باپ کو، ان کی نمازیں قضا نہیں، وہ مسلسل تلاوت قرآن کرنے والے۔ تو میں نے جب یہ کہا تو فوراً ان کا ایک جملہ جو میری زندگی میں ہمیشہ یاد آتی ہے، کہا کہ بیٹا یہ تو صرف 2.5 سال سے ہے، 72 سال اللہ نے جو اچھے دیے اس کا بھی تو شکر کرو۔ 72 سال تک اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے دیے ہیں، چھوٹی موٹی مصیبت، یہ 2.5 سال سے سویا ہوں، اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، صحابہ، اہل بیت، خلفائے راشدین کی زندگیوں میں 99% محبت کے معاملات تھے، اور اگر 1% میں کبھی شکر رنجی آئی، یہ تکرار ہوئی، تو یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ ہر گھر میں ہوتے ہیں معاملات، ماں باپ کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات، پروپیگنڈا پھیلا دینا کہ نہیں ان کی کٹر دشمنی تھی، معاذ اللہ، ان کے ممبر سے ان کو گالیاں، ان کے ممبر سے ان کو گالیاں، یہ ایسا ہمارے عقل و دماغ میں نہیں آتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے، اور تم کہہ رہے ہو جھگڑالو تھے۔ قرآن کی مانے کہ کیڑوں کی مانے؟ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا تھا، اور تم کہہ رہے ہو نہیں، ان کے اندر نفاق تھا، معاذ اللہ۔ اور قرآن کہہ رہا ہے رسول آئے ہی تھے ان کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، اور تم کہہ رہے ہو نہیں، پورے پاک نہیں ہوئے تھے، پورے پاک نہیں ہوئے۔ تو پھر اس کا مطلب وہ رسول اللہ کے اوپر سوال ہو گیا کہ رسول اللہ نے اپنا کام پورا نہیں کیا، ان کے دلوں کو پورا پاک نہیں کیا۔ میاں ایک دلیل تو سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ صحابہ آپس میں جس طرح سے رہتے تھے، روایات بتاتی ہیں محبت آ ہی جاتی ہے۔ ارے ایک ساتھ کبھی ٹرین میں سفر کر لیا کسی سے تو اس سے ہمارا لگاؤ بن جاتا ہے۔ حج میں جا کر کے آئے تو دیکھیں وہ برسوں تک وہ نبھاتے رہتے ہیں، عرفاتی بھائی ہے میرا، کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ عمرے میں 15 دن رہ کر کے آئے تو تعلق قائم ہو گیا، کتنوں کے تو رشتہ داریاں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑا سا وقت بھی انسان کسی کے ساتھ بتاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور وہ صحابہ جو رسول اللہ کے سائے میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں، کیا ان کے آپسی تعلقات نہیں قائم ہوئے ہوں گے؟ محبتیں نہیں ہوئی ہوں گی؟ اور ان کی محبتیں تو ایسی تھیں، ایسی محبتیں تھیں کہ جنگوں کے میدان میں دیکھا گیا ہے، میدان اپنی ساری چیزیں اپنے بھائیوں کے لیے نچھاور کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ ایسا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایسا بنایا تھا۔ وہ مدینے کا ماحول آپ کو نہیں پتا، ایک گھر میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت آیا تو صحابی نے اپنے پڑوسی کو بھیج دیا، خود بھوکے تھے، پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دیا، انہوں نے اپنے پڑوسی کو۔ روایات بتاتی ہیں وہ بکری کا گوشت ایک رات گھومتے گھومتے پورے مدینے کے گھروں میں ہوتے ہوئے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا میرے سے پہلے میرے پڑوسی کھا لے،
ان کی زندگیاں تو ایسی تھیں آپس میں پہلے دوسرے کا خیال کرنے والے. جنگ میں کوئی زخمی ہو کر کے گرا ہوا ہے اور دوسرے زخمی کی طرف سے آواز آ رہی ہے تو پہلا والا زخمی پانی نہیں پی رہا ہے, کہتا پانی پلانے والے سے کہ پہلے ان کو پلاؤ, شاید وہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے. یہ صحابہ کے واقعات پڑے ہوئے ہیں, ان کے آپس میں محبتیں ایسی تھیں. اور اہل بیت کا ادب و احترام یہ مولا علی جو سے حضرت ابوبکر حضرت عمر کا کرتے تھے, تو کیا ابو بکر و عمر اہل بیت کا احترام نہیں کرتے؟ روایات یہ بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارش نہ ہوتی, ارے اس وقت تو کیسے کیسے صحابہ موجود تھے, کیسے صحابہ موجود تھے. عبداللہ ابن مسعود, حضرت ابی بن کعب, حضرت زید بن ثابت, بڑے بڑے متقی پرہیزگار صحابہ تھے. لیکن حضرت عمر سیدھے جاتے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, رسول اللہ کے چچا کے پاس, اور ان کو بلا لاتے تھے. میدان میں کھڑے ہو کر حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کر کے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرے رسول کی اہل بیت کے وسیلے سے بارش مانگتا ہوں. روایتیں بتاتی ہیں وہ ہاتھ ابھی چھوڑے نہیں ہوتے تھے کہ بارش آ جاتی تھی. حضرت عمر کا معمول تھا اہل بیت کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا. اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کبھی ایک جگہ جا رہے تھے, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, حضرت عمر اور حضرت عثمان دونوں گھوڑوں سے اتر پڑے کیونکہ حضرت عباس چل کر جا رہے تھے, رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. تو حضرت عمر اور حضرت عثمان اس وقت تک گھوڑے پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک حضرت عباس گزر کر نہیں چلے جاتے. اگر وہ چل رہے ہیں تو یہ گھوڑے پر نہیں بیٹھتے. یہ ادب و احترام تھا, ان کے دست بوسی کر لیا کرتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حضرت ابوبکر کا دبدبا ایسا تھا کہ حضرت عمر بھی ڈرتے تھے بات کرنے سے. حضرت عمر کے بارے میں تو سب کو پتا ہے, لیکن حضرت عمر پر بھی کسی کا جلال چلتا تو حضرت ابوبکر کا تھا. لیکن حضرت ابوبکر کا ایک معمول تھا, دستور تھا ان کی محفل کا کہ بڑے صحابہ جو علم والے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوتے. بڑے صحابہ, ظاہر سی بات ہے ہماری محفلوں میں مسجدوں میں جہاں پر بھی دیکھیں گے جو علم والے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, حاجی لوگ ہیں, ان کو آگے رکھا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر کی محفل میں کبار صحابہ جہاں بیٹھتے تھے, حضرت ابوبکر وہیں بڑے صحابہ کی محفل میں حضرت امام حسن اور امام حسین کو بٹھاتے تھے. جبکہ امام حسن اور امام حسین کی عمریں اس وقت صرف 10 سال کی بھی نہیں تھی, 10 سال کی بھی نہیں تھی. اس وقت حضرت ابوبکر بڑے اجلہ صحابہ کی مجلس میں ان کو بٹھاتے تھے, اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں. ادب و احترام یہ تھا حضرت ابوبکر کا, حضرت عمر کا. اور یہاں لوگ لڑائیوں پر تلے ہوئے ہیں. میرے عزیزو, اتنی ساری باتوں کے بعد تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی نفرت تھی؟ تمہارے ذہن و دماغ میں یہ شک آتا ہے؟ پھر میں وہی سوال دہراؤں گا, آپ کو کوئی بھی ایسا کھٹمل کہے کہ دیکھو ان کی ایسی تھی, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء بینہم, وہ آپس میں رحم دل تھے. تو پھر میں کیسے مانوں تم صحیح بول رہے ہو؟ قرآن صحیح بول رہا ہے کہ تم صحیح بول رہے ہو؟ امیر معاویہ کی بات کہتے کہتے رک گیا تھا. ان کے پاس ایک بڑے بزرگ آئے, ضرار بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جیسی آئے تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں بات چل پڑی. تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت ضرار بن حمزہ سے کہا, اے ضرار بن حمزہ, علی کی فضیلت میں کچھ باتیں تو سناؤ. کون کہہ رہا ہے؟ امیر معاویہ. اب سنو, حضرت ضرار بن حمزہ نے پہلے تو کہا حضور مجھے معذرت رکھیں. کہا نہیں, میں یہ معذرت نہیں قبول کروں گا, ان کا تذکرہ آئے تو کھل کر کے بیان کرو. تو ضرار بن حمزہ محفل میں امیر معاویہ کے بیان کرنے لگے. اب اگر وہ میں سناؤں, اللہ اکبر, کیا کیا بیان کیا انہوں نے. کہا میں نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا, ان کے بازوؤں سے علم پھوٹتا تھا. وہ جب بولتے تھے تو ان کی زبان پر وحی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتیں ایسی ہوتی جیسے صاف و شفاف, بغیر کسی ملاوٹ کے. اور وہ ضرار بن حمزہ بیان کرتے ہوئے آئے,
ہم نے مولا علی کو دیکھا، وہ محفلوں سے زیادہ، مجمعوں سے زیادہ راحت کی تاریکی کو پسند کرتے تھے، دنیا کو ترک کیے ہوئے اپنے مولا کے حضور سجدے میں ان کو ہم نے اکثر دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار دیکھا، وہ رات کے وقت رو رہے تھے اتنا کہ ان کی داڑھی سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے تھے، اتنے آنسو تھے۔ قریب جا کر کے سنا تو وہ اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کر رہے، اور پھر دنیا کو مخاطب کر کے کہتے تھے، اے دنیا تو مجھے دھوکہ مت دے، کسی اور کو دھوکہ دے، تیرا سامان بہت تھوڑا ہے اور اللہ نے جو مجھے دیا وہ بہت بڑا ہے۔ اور یہ دنیا کو کہتے تھے۔ یہ ساری فضیلتیں زرار بن حمزہ جب بیان کرنے لگے، امیر معاویہ رونے لگ گئے، اپنے کپڑوں سے آنسو پوچھتے رہے، اور پھر کہا، اللہ کی قسم علی سے زیادہ متقی کوئی میں نے نہیں دیکھا، علی سے زیادہ متقی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اشجع الناس تھے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رونے والے اور ڈرنے والے تھے۔ ان کے دلوں میں فضیلت اپنی جگہ پر تھی، احترام اپنی جگہ پر تھا، ادب اپنی جگہ پر تھا۔ یہ لڑائی بہت بعد میں انہوں نے معاذ اللہ رب العالمین اہل بیت اور صحابہ کو ایسے ٹکرا کر کے پیش کر دیا ہے جیسے لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ جماعتیں تھیں۔ پہلے ہی میں نے تعریف میں کہہ دیا، جو اہل بیت ہیں وہ سب صحابی رسول بھی صحابی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اہل بیت جتنے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں، ان کے ساتھ دو دو فضیلتیں ہیں۔ بالجملہ حاصل کلام یہ ہے میرے عزیزو، اہل بیت اور صحابہ کی جو رشتہ داریاں ہیں، ایک دوسرے کا نام رکھنا، ان کے درمیان مساہرت کہتے ہیں رشتہ قائم کرنا، کسی کے یہاں بیٹی دینا، کسی کے یہاں بیٹی لانا، یہ رشتہ مساہرت عربوں میں بہت بڑے پیمانے پر بہت تحقیق کے بعد ہوتی تھی، ایسے نہیں بیٹیاں دینا اور بیٹیاں لانا۔ ارے آج ہم بھی جانچ پڑتال اتنی کرتے ہیں، ہاں تمہارے سے اگر ابھی رشتہ قائم کرنا ہو بھائی کا تو ابھی بھائی، جلدی بھائی ہو جائیں گے، یہ سارے رشتے بن جائیں گے۔ کسی کی بیٹی لانا ہو یا اپنی بیٹی کہیں دینا ہو تو ایسا نہیں کہ آنکھ بند کر کے دے دیں، یہ رشتہ مساہرت کہتے ہیں۔ رشتہ مساہرت جب قائم ہوتی ہے تو دو خاندانوں کو جوڑتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ دشمن میں دشمن اور بیٹی اس کے گھر میں داماد میرے گھر میں، ایسا ہوتا ہے؟ دونوں لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑے بھی ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن بھی ہیں اور بیٹی بھی دے رہے ہیں، ایسا سنا ہے کبھی؟ ایسا سنا ہے؟ نہیں سنا ہے، لیکن انہوں نے سنا ہے، ان کے ہاں ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی عمر فاروق کے نکاح میں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ابو بکر صدیق کی یعنی حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ ہیں۔ حضرت ابو بکر کے وفات کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی ہوئی، وہاں کی عورتیں یہاں آئی ہیں، یہاں کی عورتیں وہاں گئی ہیں، رشتہ مساہرت قائم ہے، دو خاندانوں کو جوڑنے والا رشتہ قائم ہے، اور یہاں ان کے ہاں دشمنیاں قائم ہیں، پورا کا پورا نظام دشمنی پر بنا کر رکھا ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سے امت میں کئی صدیوں سے قتل ہو رہا ہے ایک دوسرے کا۔ میرے عزیزوں، ہمارے ہاں تو اتنی باتیں نہیں دیکھنے کو ملتی، پڑوسی ملک میں جائیں، ایک دوسرے کی مسجدوں پر، ایک دوسرے کی محفلوں پر بم سے اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و قتال، وہ شیعوں کو ماریں گے یا شیعہ سنیوں کو ماریں گے، کس بات پر مار رہے ہو؟ کتنے قتل ہو گئے، کتنے سر دھڑ الگ ہو گئے، اس بات پر اگر پیچھے جاتے صحابہ کو بھی پڑھتے، اہل بیت کو بھی پڑھتے، اہل بیت نے صحابہ کی کیسے توقیر کی اور صحابہ نے ادب و احترام اہل بیت کا کیسے سکھایا۔ اس لیے پہلے ہی جملے میں میں نے کہا تھا، تم جیسا چاہتے ہو ویسی ہم محبت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول جیسا چاہتے تھے ہم ویسی محبت کریں گے، اور ویسی محبت بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت اور صحابہ کے درمیان تفریق نہیں کرتے، ہاں صحابی کا مقام اپنی جگہ پر، لیکن اہل بیت کا مقام اپنی مقام پر۔ صحابہ صحابیت کا شرف پائے ہیں اور اہل بیت صحابیت کا بھی شرف پائے اور رسول اللہ کے گھر والے ہونے کا شرف بھی پائے۔ ہم سب کے گھر اہل بیت کی زندگیوں پر قربان، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ داریاں سب اہل بیت کے قدموں پر قربان۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ایک ناخن پر ہماری پوری زندگیاں قربان۔
ان کے مقام تک، ان کے فیصلوں تک ہماری زندگیاں، ہمارا علم، ہماری ڈگریاں نہیں پہنچ سکتی. اور صحابہ کے مقام پر اسی لیے کہا گیا لا یقاس بأحد من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا یقاس بأحدکم، تم میں سے کسی ایک کو صحابہ کے ساتھ قیاس موازنہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ تم کمپیریزن بھی نہیں کر سکتے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز، یہ 5ویں خلیفہ راشدین کو کہتے ہیں، اموی خلفاء میں سب سے بہترین عدل و انصاف والے عمر ابن عبدالعزیز. کسی نے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ روایت، اور بعض روایات الگ ہیں کہ یہ روایت جو موجود ہے، پوچھا گیا کسی بزرگ سے کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں کہ امیر معاویہ؟ تو انہوں نے جھٹ سے جواب دیا کہ امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد میں جایا کرتے تھے، ان کے گھوڑے کے ٹاپ تک بھی بعد میں آنے والے نہیں پہنچ سکتے. مقام صحابہ بہت اونچا ہے، صحابیت کا شرف بہت اعلیٰ ہے، آپس میں کسی کو ان کے برابر کمپیر بھی نہیں کر سکتے. اور پھر اہل بیت ہیں جو قرآن نے ہمیں دیا ہے. اے سنیو، اس عقیدے کے ساتھ قائم رہو. آج کل جو پھیلے ہوئے نئے آ رہے ہیں برساتی کیڑے، ان کی دیکھا دیکھی تم اپنے اس میں بہہ مت جانا. کچھ لوگوں کو اب دیکھ رہا ہوں کہ جنگیں ہو رہی ہیں تو جنگ میں پالا جس کا بھاری بن گیا تو یہ بھی ان کے ہو گئے ہیں، اور یہ سوچنے لگے نہیں وہ ساری باتیں. دیکھو اب ایران کیسے مضبوط ہو گیا، ایران سب چیزیں اپنی جگہ پر، سیاست اپنی جگہ پر، حکومت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا عقیدہ ہمارا ہے. عقیدہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا ہے، اور یہ عقیدہ جہاں ہوگا ہم وہاں ہوں گے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مڈل ایسٹ کے جتنے عیاشوں کے، یہ بادشاہوں کے ہم سپورٹ میں، ہم ان کے بھی سپورٹ میں نہیں ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کا حامل ہے، پھر وہ چاہے چٹائی پر بھی بیٹھا، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے. لیکن اگر یہاں دشمنیاں کسی کے درمیان دیکھتے ہیں، ہم تو ان وہابیوں کو بھی نہیں مانتے جو اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کو سب و تعان کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، کچھ خارجی ہیں، کچھ ناصبی ہیں، اور کچھ رافضی ہیں. رافضی وہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ناصبی وہ ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، اور خارجی وہ ہیں جو حضرت علی امیر معاویہ کو کافر کہتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. نہ ناصبی بنو، نہ خارجی بنو، نہ رافضی بنو تو اہل سنت و جماعت، جس میں اعتدال ہے، جس میں یعنی میانہ روی ہے. یہاں صحابہ کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے. ہم جہاں خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، ہم ابو بکر و عمر و عثمان کا ذکر کرتے ہیں، وہیں پنجتن پاک کا بھی نام لیا کرتے ہیں. ہمارے گھروں پر تو ہم یہ لکھ کر کے بھی لگاتے تھے، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. میرے لیے 5 ایسی چیزیں ہیں، جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں، یہ عربی کا شعر ہے، اس کا معنی ہے لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، نہایت ہی گرم ہوا جو وباؤں کی طرح آتی ہے، بلاؤں کی طرح آتی ہے، ایسی بلاؤں کی ہوا کو اور ایسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میرے پاس 5 دوائیاں ہیں. وہ 5 دوائیوں کا نام ہے ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، اور ایک حسن و حسین، اور ایک فاطمہ. یہ 5 چیزیں ہم اہل سنت و جماعت اس کے تذکرے کرتے ہیں. اور جہاں صحابہ کی فضیلت ہم بیان کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی فضیلت. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر و احسان ہے کہ ہمیں صحابہ کی گالیاں دینے والوں میں بھی نہیں پیدا کیا، اور اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں میں بھی نہیں پیدا کیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جب قیامت کے دن تو ہمیں اٹھائے تو ایک طرف صحابہ کی جماعت ہو اور ایک طرف رسول اللہ کے گھر والے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.